تم صرف الغات کے اندر ہو اور پریشان ہو گئے. ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ لو کہ کتنی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی اور کتنا غم تھا امت کا. سیاسی مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اقتصادی مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. معاشی مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ سماجی مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ یہ سارے مسائل کون حل کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف دنیا کی فکر نہیں تھی, اس امت کے لیے آخرت کی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. دن بھر آپ امت کے دنیاوی زندگی کی فکر میں جہاں رہا کرتے تھے, وہیں پر رات بھر آپ جا کر کے ان کی آخری زندگی کی فکر میں آپ رویا کرتے تھے. اسی لیے مسلم شریف کے اندر روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت ہوا تو آپ زیادہ تر رات کی نمازیں بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے. زیادہ تر رات کی نمازیں بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ اتنے بوڑھے تو ہوئے نہیں تھے آپ. 58 سال 59 سال 60 سال 63 سال میں آپ کا انتقال ہوا ہے. دیکھ لیجئے عام طور پر 58 سال 60 سال کا انسان اپنا کیسا چلتا پھرتا نظر آتا ہے. لیکن وجہ کیا تھی آپ کی کمزوری کی؟ اتنے کمزور آپ کیوں ہو گئے تھے؟ دھوپ میں آپ کے بال سفید ہوئے تھے, کیا تھی وجہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی علت بیان فرماتی ہیں, بعدما حطمہ الناس, جبکہ لوگوں نے آپ کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا. لوگوں کے غم نے, لوگوں کے سوالات نے, لوگوں کے مسائل نے, لوگوں کی طرف سے غور اور فکر نے آپ کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں دعا کرنے لگے اور کہا, اے اللہ تبارک تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کا آخر ہوتے ہوتے ساری آپ کی دعائیں قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ساری آپ کی امت کو معاف کر دوں گا, لیکن ایک دوسرے کے جو ظلم کیا ہے, مال کھایا ہے, اس چیز کو میں معاف نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے گا تو مظلوم کو اپنی طرف سے نیکیاں اور حق دے کر کے پھر بھی ظالم کی طرف سے تو اسے راضی کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن آپ کی دعا عرفہ کے میدان میں قبول نہیں ہوئی تو کیا آپ خاموش ہو گئے؟ آپ نے دعا کرنا بند کر دی؟ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آئے اور وہاں سجدے میں پڑھ کر کے رو کر کے دعائیں کرنے لگے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے بشارت آئی کہ اس کے بارے میں بھی لوگوں کے اوپر سے تخفیف ہو جائے گی. آپ فوراً سجدے کے اندر وہیں پر گر پڑے خوش ہو کر کے. آپ کو کچھ نہیں ملا تھا دنیا میں, لیکن کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. آپ سب پریشان تھے اور کہا ابھی ابلیس لعین اتنا ذلیل ہوا ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر, اپنے سر کے اوپر مٹیاں ڈالتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا یہاں سے. کیوں؟ جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اتنے لوگوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یہ پہلا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ حق کے واجب ہے. یہ حق کے واجب ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے آپ کہ اے لوگوں, میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. کالوں کی طرف بھی, گوروں کی طرف بھی, انسانوں کے پاس بھی اللہ کا رسول بن کر, شیطانوں کے پاس بھی اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں. جنات کے لیے بھی آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے, ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی طرف بھی رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا, اور اس صدی کے لوگوں کے لیے بھی رسول ہوں, 15ویں صدی کے لوگوں کے لیے بھی, اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے لیے مجھے اللہ تعالی نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگو میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور اسی آیت کی آخر میں کیا حکم ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ, اے لوگو ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر, اللہ کے اس رسول کے اوپر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے, جو نبی امی ہے,
وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے کلام پر ایمان لاتا ہے، وَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق امت کے اوپر یہ ہے کہ آپ پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہر آدمی اللہ کا رسول مانتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لے آئے، بچپن میں پڑھ لیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہر انسان یاد کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم ہے کیا؟ یہ چیز سوچنے کی ہے، جسے میں تفصیل سے نہیں رکھ سکتا آپ کے ساتھ، مختصر طور پر ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس کے اوپر مکمل طور پر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ وہ حق ہے۔ وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس بات کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، اس کے اوپر اتنا ایمان ہو کہ واللہ اپنی ذات کے وجود پر بھی اتنا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عقل تسلیم کرتی ہے نہیں تسلیم کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم لے کر کے آئیں وہ سارا کا سارا حکم سچا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ آپ جس چیز کو حرام قرار دیں اس کا حرام ہونا حق ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، چاہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، اس میں دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں بھی اللہ غیب کی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان تمام باتوں کے اوپر ہمارا ایسے ہی ایمان ہو کہ گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ قیامت پر ہمارا ایمان ہے، جنت پر ہمارا ایمان ہے، دوزخ پر ہمارا ایمان ہے، کہتے تو ہیں، لیکن اگر ایمان ہو جائے تو دنیا کی ساری مصیبت ہلکی ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، اگر مثالیں دیتے چلوں تو ایک موضوع پر وقت ختم ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ بخار اللہ کے رسول سے ان کی خدمت میں آیا، اللہ کے رسول تھے، بخار آپ کی خدمت میں، بخار سمجھتے ہیں نا، یہ حرارہ بیماری، یہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے جو سے عزیز ترین لوگ ہیں ان کے پاس بھیج دیجیے۔ اس لیے انسان کو بخار آنا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، علاج کریں اپنے بس پر لیکن پریشان نہ ہوں۔ لوگ بخار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، گالی دے کر کہتے ہیں بہت تیز بخار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ گالی دینا ناجائز ہے، بخار کو، کسی بھی بیماری کو گالی دینا ناجائز ہے۔ اسی لیے اس وقت کے علامہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ کینسر کا جو مرض ہے یہاں مشہور ہے کہ مرض خبیث، یہ خبیث مرض ہے، آپ نے کہا نہیں کہنا چاہیے، یہ کہو بڑا خطرناک مرض ہے، یہ نہ کہو کہ خبیث مرض ہے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز خبیث نہیں ہے، اللہ کہ خبث اپنے طور پر پیدا کر لے اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے حکم دیتا ہے وہ بیماری اس کے اوپر لاحق ہو جاتی ہے، اللہ کے کہنے سے لاحق ہوتی ہے، اپنی طرف سے نہیں لاحق ہوتی۔ تو کسی بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ذرا غور کریں۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جو ہے دھوکے میں رہتے، پڑھے لکھے لوگ برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ تو بخار کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ بخار ہر مومن سے جہنم کا حصہ ہے، یعنی جہنم میں جو اسے جا کر کے جلنا پڑتا وہی حصہ بخار مل کر کے اسے دنیا میں مل جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متعدد کتب حدیث میں ہے کہ بخار مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اسے برا بھلا کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے۔ تو بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنے ان لوگوں کے پاس بھیج دیجئے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور پیارے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف اجازت دی کہ جاؤ انصار، ظاہر بات انصار آپ کے نزدیک سب سے پیارے تھے، انصار آپ کے نزدیک بڑے پیارے تھے، کیوں؟ آپ کی کتنی خدمت کی تھی، آپ کے لیے سارے عرب کے لوگوں سے دشمنی مول لی تھی، اپنے کتنے بڑے بڑے نوجوانوں کو، کتنے بڑے بڑے بہادروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹا دیا تھا۔ اس کی ایک مثال میں دوں، ذرا آپ غور کریں، واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں آپ۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہمارے خیال بخاری شریف کے اندر ہے یہ روایت،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زور ہوا ہے کس کا؟ کفار کا، جبکہ مسلمانوں کی غلطی سے کافر دوبارہ پلٹ پڑے ہیں، تو مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کے کٹ کر کے رہ گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ صرف 10 مسلمان رہ گئے تھے بس۔ کتنے؟ 10۔ آپ پاس 10 لوگ رہ گئے تھے بس، جس میں سے 7 انصار کے تھے اور باقی قریشی تھے، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ تھے، یہ دونوں۔ تو جب کفار کا زور کا دباؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا ہے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو میری طرف سے ان کافروں کو روکے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ چنانچہ ایک انصاری بڑھتا ہے اور لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گیا وہیں پر۔ دوبارہ کافروں کا زور بڑھا تو آپ نے پھر یہی کہا کہ کون ہے جو ان کو ہم سے روکے گا، اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میرا ساتھی ہوگا۔ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ دوسرے انصاری بھی بڑھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس طریقے سے 7 کے 7 انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور جو آخری انصاری تھے ان کا نام کیا تھا؟ عمارہ بن یزید بن سکن۔ عمارہ بن یزید بن سکن۔ اتنی دیر میں مسلمانوں کی قوت دوبارہ جمع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھا ہونے لگے اور کافروں کو روک دیا۔ اور جس وقت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین کے اوپر زخموں کی تاب نہ لا کر کے گر پڑے ہیں اللہ کے رسول سے دفاع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اسے میرے قریب لے آؤ، اور لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے پاس انہیں رکھ دیا ہے۔ آپ نے ان کے چہرے پر اپنا پیر لگا دیا اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ سر بوقت ذبح اپنا ان کے زیرے پائے ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جا ہے۔ کتنے ایسے نوجوانوں کو قربان کیا ہے انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، غزوہ احد کے اندر، غزوہ بدر کے اندر اور مختلف غزوات میں۔ سارے عرب سے دشمنی مول لی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر بھی کیا آپ کو ان سے محبت نہیں ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک، آپ اتنے بے مروت تھے کہ آپ کو ان سے محبت نہ ہو؟ آپ کو ان سے محبت تھی۔ چنانچہ آپ نے بخار کو کس کے پاس بھیجا ہے؟ انصار کی جماعت کے پاس، اور 7 دن تک اتنا تیز بخار رہا ہے کہ انصار کا کوئی گھر ہو، گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں بچا جسے بخار نہ لاحق ہوا ہو۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی زیارت کے لیے گئے اور گھر گھر کی زیارت فرماتے اور ہر ایک کے لیے دعا کرتے۔ محلِ شاہد یہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آخرت پر ایمان ہو جائے، جنت اور دوزخ پر ایمان ہو جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو دنیا کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہ رہ جائے۔ تو آپ واپس آ رہے تھے تو ایک انصاریہ عورت بھاگتی ہوئی آپ کے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی بخار ہے، میں بھی انصاری خاندان سے ہوں، میری ماں بھی انصاریہ تھی اور میرے باپ بھی انصاری، میرے باپ دادا بھی انصاری ہے، تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا اگر تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں، تم شفا یاب ہو جاؤ گی، اور اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر صبر سے کام لو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ وہ انصاریہ عورت وہیں سے پلٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لا اجعل الجنت خطرا، جنت کو تو میں خطرے میں نہیں ڈال سکتی، میں بیمار رہنا پسند کروں گی، مجھے بخار رہے، لیکن میں جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے بتائی ہوئی باتوں پر ایمان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ بھی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو جو چیز آپ بتائے ہیں ان کے حق، ان تمام باتوں کے حق ہونے پر ہم اور آپ ایمان لے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کیوں لقب دیا گیا ہے؟ کیا ان کے پاس طاقت زیادہ تھی؟ ان کے پاس لوگوں سے مال زیادہ تھا؟ ان کا خاندان بڑا اعلیٰ تھا اور لوگوں کے مقابلے میں؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر تصدیق کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک کی شاید روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج سے واپس ہوئے اور آپ نے بیان فرمایا کہ راتوں رات میں بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا، اور صرف وہیں تک نہیں بلکہ راتوں رات میری سیر کہاں 7ویں آسمان تک مجھے لے جایا گیا۔ تو جو لوگ ڈھیلے ڈھالے مسلمان تھے وہ تو پھر گئے، کہا کہ اتنی بڑی بڑی بات بیان کرنے لگا اب یہ،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات شام گیا، فلسطین گیا اور وہاں سے واپس آیا، تو بات مانیں گے آپ؟ کہا کہ نہیں، قطعاً ماننے کی نہیں ہے۔ کہا لیکن آپ جس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں وہ تو کہہ رہا ہے۔ کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو حق ہے یہ بات۔ کہا کہ آپ اس کو حق مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں؟ کہا میں تو اس سے اور بڑی بات کو سچ مانتا ہوں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں، جب میں اس کو سچ مان لیتا ہوں تو اس کو سچ کیوں نہیں مانوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ دنیا کے سارے لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے، خواہ وہ ایمان لے آئیں یا ایمان نہ لائیں، اس لیے کہ سارے لوگ آپ کی امت میں داخل ہیں۔ مومن ہے تو وہ بھی آپ کا امتی ہے، اور کافر ہے تو وہ بھی آپ کا۔ صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے میری کہ سب آپ کی امت میں ہے؟ ہاں صحیح ہے یہ بات۔ کافر بھی آپ کی امتی ہیں اور مومن بھی آپ کے امتی ہیں، لیکن امتی دو قسم کے ہیں۔ امتی دو قسم کے ہیں، ایک امت دعوت ہیں اور ایک امت اجابت ہیں۔ جو لوگ مومن ہیں وہ امت اجابت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہی لوگوں کو ملنے والی ہے۔ یہ امت اجابت جو آپ کی باتوں پر ایمان لے آئے، آپ کے بتائے ہوئے باتوں کے مطابق عمل کیا، وہی امت اجابت ہیں، اور انہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے والی ہے۔ اور امتی امتی کہہ کے جہاں حسن آپ نے پکارا ہے، اس سے مراد یہی امتی ہیں، امت اجابت ہیں۔ اور باقی وہ لوگ جن لوگوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، وہ لوگ امت دعوت ہیں۔ ایمان لے آئیں یا ایمان نہ لے آئیں، ایمان لے آئیں امت اجابت کے اندر شامل ہو جائیں گے اور مسلمان کہلائیں گے۔ ایمان نہیں لائے تو وہ امت دعوت ہی میں رہیں گے اور کافر کہلائیں گے۔ تو ساری امت کے اوپر، دنیا کے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں، آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں، یہ بھی ایمان لیں کہ آپ آخری رسول ہیں، اور یہ بھی ایمان لے آنا ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایمان لانا ہے نا؟ کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انا سید ولد آدم ولا فخر، بخاری شریف کے اندر ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یہ بات فخر کے طور پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں، میرے نبی ہونے میں جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب کون تھے؟ آپ کے دادا تھے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے کہ نور سے پیدا کیے گئے تھے؟ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ آدم علیہ السلام کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو اس پر بھی ایمان لینا ہے، آپ کے اوپر ایمان لانے میں داخل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد آدم سے تسلیم کیا جائے اور آپ کو بشر مانا جائے۔ ہے یہ بات صحیح کہ نہیں؟ میری بات صحیح ہے؟ آپ پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے۔ اس میں کوتاہی ہوتی ہے پھر بھی آپ کو صحیح، آپ پر ایمان لانے کا حق نہیں ادا کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں آپ کے اوپر ایمان لانے میں داخل ہے جسے یہ مختصر سے بیان میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ غرض ہے کہ ہر وہ چیز آپ کی ذات پر، آپ کی نبوت کے اوپر، آپ کے اللہ کے بندہ ہونے پر، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لے آنا فرض اور واجب ہے، اور امت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے۔ دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب آپ ایمان لے آ لیے تو آپ کو جب نبی اور سچا نبی مان لیا تو آپ کی اطاعت بھی کی جائے، آپ کی اطاعت بھی کی جائے، آپ کے تابع داری بھی کی جائے، آپ جو حکم دیں اسے مانا جائے، آپ جو حکم دیں اسے قبول کیا جائے، آپ جو حکم دیں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ذرا سوچیں کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے تھے؟ دل سے نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، بلکہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچے کو کوئی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ نصارہ بھی مانتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات اور انجیل کے اندر بیان ہوئی تھی۔
آپ کی صفات تورات اور انجیل میں بیان کی گئی تھی، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی تھی. اس تفصیل کے ساتھ بیان تھی کہ اس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا اگر 12 یہودی میرے اوپر ایمان لے آ لیں تو دنیا کا کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا میرے اوپر ایمان لانے میں، سب ایمان لے آ لیں گے. یعنی جو بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں، یہ بڑے بڑے عالم بنے بیٹھے ہیں، پیر بابا جو بنے بیٹھے ہیں نا، اگر یہ ہمارے اوپر ایمان لے آ لیں تو نہیں. لیکن ان میں سے 2 ہی ایک ایمان لے آئے تھے. سوریہ کے بارے میں آتا ہے کہ نہیں ہے، اور عبداللہ ابن سلام کے بارے میں آتا ہے نا، اور باقی اور لوگ ایمان نہیں لے آئے. تو یہود مانتے تھے آپ کو اللہ کا رسول، یقین تھا اس کے اوپر. میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. رحیق المختوم کے اندر آپ کے سیرت ہجرت کا جو واقعہ ہے نا، اس میں اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، دیکھیں کس طریقے سے آپ کو پہچانا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ کیسے آپ کو پہچانتے تھے، اردو میں موجود ہے کتاب، ہر آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے. تو یقین تھا، لیکن زبان سے مانا نہیں اور آپ کی اطاعت نہیں کی، اس لیے وہ مسلمان یہ واجب تھا. آپ کے چچا ابو طالب زبان سے کہہ بھی دیتے تھے کہ میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے سارے دینوں میں سب سے افضل ہے، لیکن حق ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑی مدد کی آپ کی، بڑی خدمت کی آپ کی، لیکن جو حق شرعی ہے وہ حق انہوں نے ادا نہیں کیا. وہ حق کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، اور یہ نہیں کیا. اور یہ اطاعت ہر مسلمان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لے آنے کے بعد، آپ کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. قرآن مجید بھرا پڑا ہے